شعب ایمان کے پہلے جلد کے صفحہ نمبر 468 کے اوپر، یہ حدیث کی کتاب ہے، حوالہ پیش کر رہا ہوں، پہلے جلد کے صفحہ نمبر 468 کے اوپر یہ حدیث سے پاک موجود ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، ہجوم عاشقہ ہیں، مصطفیٰ کے صحابی بیٹھے گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ وفد من العرب، ایک عرب کا وفد آیا، وفد عرب میں سے کیا آیا؟ وفد آیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب وفد آیا نا، حضور کو ملنے کے لیے لوگ آتے تھے نا باہر سے، کہتے ہیں تھے سارے غیر مسلم، فیہم شابون، ایک نوجوان تھا، باقی بوڑھے تھے، ادھیڑ عمر تھے، پکی عمر والے، ایک نوجوان تھا، سارے تھے غیر مسلم، عرب سے باہر سے آئے تھے، حضور کے پاس آئے۔ اب یہ سارے آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، کہتے ہیں مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ سارے بیٹھے گئے، عرب کا جو وفد آیا نا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، سامان تھا ساتھ، جو نوجوان تھا نا نوجوان، اس نے کہا یار ایسا کرتے گئے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو ہمارا سامان ہے، ہم جب جاتے ہیں نا کہیں ٹور پہ تو نماز پڑھنے جائیں یا کسی دربار پر جائیں، ہم ایسا کرتے ہیں نا، سامان ایک بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں، میں زیارت کر کے اور میں آخر میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا بھی ایسا معاملہ ہے، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تم سارے جو ادھیڑ عمر بزرگ ہو نا، سارے سامان رکھو، جاؤ مصطفیٰ کی زیارت بھی کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، بعد میں آ جانا، میں اکیلا جاؤں گا بعد میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ توجہ، روایت میں آتا ہے ہوتا کیا ہے، جو ادھیڑ عمر تھے نا پکی عمر والے، وہ سارے گئے مصطفیٰ کے پاس، کلمہ پڑھا۔ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ ایک مرتبہ آواز بلند بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ، ذرا ذوق منا کریں، سنیے، اب موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب سنیے۔ وہ جو ادھیڑ عمر تھے نا وہ سارے گئے مصطفیٰ کے پاس، حضور کے پاس جب گئے نا تو ہوتا کیا ہے، اب توجہ رکھیں مصطفیٰ کے غلاموں، سارے گئے، آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، واپس آئے سارے۔ جب واپس آئے نا سارے کھڑے ہو گئے، اب وہ جو نوجوان تھا نا، ہوتا کیا ہے، میرے حضور آپ پہلے بیٹھے تھے، آپ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار جب کھڑے ہوئے نا، اب جملہ ہے محبت کا اور سن کے بولنا ہے، جس کو نبی سے جتنا پیار اتنی بات میں بولنا۔ ہوتا کیا ہے، سارے لوگ واپس آئے، اب جو نوجوان تھا نا وہ گھر سے آیا تھا، اس نے پلان بنا رکھا تھا، جب وہ آیا نا مصطفیٰ کھڑے ہیں، پتہ ہے وہ آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، کرتا کیا ہے، یہ نہیں کہتا حضور مجھے کلمہ پڑھیں، حضور کھڑے ہیں، آقا کھڑے ہیں، اس نے ایسے مصطفیٰ کی یہ جو کمر ہے نا ایسے کر کے مصطفیٰ کو جپھا ڈالا، بغیر غیر کر لیا، حضور کو جپھا ڈال کے کہتے ہیں استجیرک من النار، اے حضور آپ کے پاس آیا ہوں، کلمہ بھی آپ نے مجھے پڑھانا ہے، جہنم سے نجات بھی آپ نے عطا فرمانی ہے، جنت کا ٹکٹ بھی مصطفیٰ مجھے آپ ہی عطا فرمائیں گے۔ سمجھ رہے نا سارے؟ سمجھ رہے نا سارے؟ اب اٹھو نا جگیر، اٹھی ذری، اٹھی دا صحیح، اٹھی پو۔ اب بلا تشبیہ دیکھئے، بات کو سمجھئے، میں بلا تشبیہ بلا تمثیلات عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار کھڑے ہیں نا، اتنال تھیا، سرکار کھڑے ہیں نا، صحابی آیا، حدیث کے الفاظ ہیں فیہم شابون، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھئے بلا تشبیہ بلا تمثیل، سارے آئے کلمہ پڑھا چلے گئے، اب نوجوان آیا نا مصطفیٰ کی کمر کو ایسے پکڑ کے حضور کے جناب والا جسم کے ساتھ اپنا چہرہ لگاتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا کلمہ بھی پڑھائیں، جہنم سے نجات بھی عطا فرمائیں، جنت کا ٹکٹ بھی مجھے عطا فرمائیں۔ اب یہ انداز ہے، صحابہ کہتے ہیں عمر پاک حیران، ابو بکر حیران، عثمان علی، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، کہتے ہیں ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، کبھی ہم نے تو ایسا نہیں کیا، یہ تو عجیب دیوانہ ہے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا، لیکن صحابہ کہتے ہیں وہ شاید گھر سے آیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تم سارے جاؤ میں اکیلا جاؤں گا، شاید یہ بات تھی۔ اب دیکھئے حضور کھڑے گئے، حضور کی کمر کو اس نے پکڑا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں بھئی چھوڑ یار چھوڑ، یہ کیا کر رہا ہے؟ عمر پاک کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آیا، عثمان کہتے ہیں بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں جب ہم نے غصہ کیا نا، ہم نے دیکھا مصطفیٰ کو، بات محبت کے دھیمے لہجے میں کروں گا، سن کے بولنا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا مصطفیٰ کو، غصہ تو آیا، جب مصطفیٰ کو دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں، ہمارا غصہ بھی ختم، آقا مسکرا رہے ہیں، ہمارا غصہ بھی ختم ہو گیا۔
کہتے ہیں ہم نے غصہ کیا تھا، آقا نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر ہم پیار سے کہتے ہیں یار چھوڑ دے، یار چھوڑ دے، چھوڑ دے، کیا کر رہا ہے، چھوڑ دے. اب حضور کے دیوانوں سنو، وہ جو نوجوان تھا اس نے قسم اٹھائی، کہتا والذی بعثہ لا اترکہ حتی یجیرنی من النار. آقا کی حدیث ہے، نوجوان کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت تک میں نے مصطفیٰ کی کمر کو نہیں چھوڑنا جب تک حضور مجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، جہنم سے آزاد نہیں کر دیں گے، اس وقت تک میں نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں والذی بعثہ لا اترکہ حتی یجیرنی من النار. کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا. اور اس لیے میرے بزرگ کہتے ہیں مجرم ہو تو منہ اشکوں سے ذرا دھوتے چلے آؤ در تواب پہ ذرا روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے چلے آؤ. کہتے ہیں رب بخشش عطا فرمائے گا لیکن مصطفیٰ کے دروازے سے، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا. مصطفیٰ چاہیں گے تو بخشش ملے گی. اب دیکھیے سارے کہتے ہیں ابھی چھوڑ، ٹھردے بیٹھے ہو سارے، رسول اللہ کے غلام کی شان اور اس کے عشق کو سن کر خوش بیٹھے نا سارے؟ جو میرے ساتھ خوش بیٹھے کھل کھلا کے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اب دیکھیے صحابہ کہتے ہیں ابھی چھوڑ، وہ کہتا ہے لا اترکہ، میں نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں میں نہیں چھوڑتا. اب دیکھیے صحابہ کہتے ہیں غصہ آیا، لیکن جب حضور نے غصہ ختم کر دیا ہمارا غصہ بھی ختم ہو گیا، ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. ٹائم گزرتا رہا. ہوتا کیا ہے؟ فَأَتَاهُ جبرائیل امین، اس کا جو انداز تھا نا، اس نے جو آیا مصطفیٰ کو پکڑا، حضور کی کمر کے ساتھ چپٹ گیا. روایت میں آتا ہے اس کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، فَأَتَاهُ جبرائیل، اللہ نے جبریل کو بھیجا. فَأَتَاهُ جبرائیل، جبریل امین آئے، کیا کہتے ہیں؟ یا محمد اجرہ فإن اللہ قد اجارہ. آقا یہ غلام آپ سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ انداز، اس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، اس کا یہ پکڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، رب نے مجھے بھیجا ہے. جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو جو کچھ یہ مانگتا ہے، اگر یہ جہنم سے آزادی مانگتا ہے، آقا آپ کیا کریں؟ یا محمد اجرہ فإن اللہ قد اجارہ. آقا آپ اسے جہنم کی آزادی عطا فرما دیں، کیونکہ اللہ نے بھی اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے.